جی، جو پڑھتے ہیں لیکن جن سے مس ہو جاتی ہاں، ہے. جن سے جی لائک کچھ عرصے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک ایسا فیز آتا ہے کہ جس میں ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ سے ایک فیز آتا ہے. مطلب اس میں باقاعدگی کیسے رہے؟ ہاں، وہ موسمی نمازی ہوتے ہیں، ہاں موسم کے ساتھ رنگ بدلتے رہتے ہیں. ہاں، ان کے بارے میں تو بڑی مزے کی آیتیں ہیں قرآن میں کہ وَيَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. بڑے 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 ناشکرے لوگ ہوتے ہیں کہ جب مشکل میں ایگزامز نزدیک آ جائے تو نمازی بن جانا ہے، جب شادیاں آ گئی خوش ہیں مست ہیں تو نمازیں چھوڑ دی. میں نے اچھا شادیوں میں بڑا دیکھا ہے، میں پوچھتی نماز پڑھی، اچھے لوگ تو کہتے نہیں ٹائم ہی نہیں ہے، ایسے مست گم ہے یا خدا. اور میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں جس میں دلہن نماز لیڈ کر رہی ہوتی ہے یا صف اول میں ہوتی ہے. دبئی کے ایسی فیملیز کہ مریم شریف جا کے ان سے ان کے کار جو شو روم ہے وہاں سے کار خریدتی تھی، اور میں نے یہ سب منظر وہاں دیکھے ہوئے. یعنی شریف خاندان ان سے بہت سے ڈیلنگ کرتا ہے. ایسے لوگ اتنے مذہبی کہ ان کی خوشیوں میں کوئی گناہ تو دور کی بات کوئی مکروہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اتنا اچھا لگتا ہے. تو اللہ کرے ہم ایسے بنے کہ جب خوش ہوں تو شکرانے میں جو ہے وہ اور زیادہ ہمیں دل چاہے. آپ کو پتہ ہے شکر اتنا اہم ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے روزہ کیوں واجب قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کے شکرانے میں ہمیں روزہ، دیکھیں روزہ شکر کے لیے ہے. اور ہم اتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ جب ہم مشکل میں ہو تو نماز پڑھتے ہیں، جب نہ ہو تو نہیں پڑھتے. یوزلی یہی ہے، صحیح ہے نا، مست ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک اچھی یعنی انسانیت سے دور چیپ لوگوں کی حرکتیں ہیں نا، کہ بہت بہت مطلبی، بہت سیلفش لوگ کہ جب مطلب ہوا تو ہائے سلام خالہ جان اور یہ وہ، اور مطلب نہ ہو تو who you are, I don't know you. تو ہمیں خود ایسے لوگ کتنے برے لگتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے ساتھ خود ایسے بن جاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں تو سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دیتی ہوں کہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور جو نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ پیارا اچھا سا ریلیشن شپ، اسٹرانگ کنیکشن رکھتا ہے نا، وہ خود بہت پیارا بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بھی بہت پیارا بن جاتا ہے. یعنی اس کے ریلیشن شپ، تعلقات سب کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یہ یقین کریں کہ آپ جتنا پیار اللہ سے لیں گی نماز پڑھ کے اور اللہ کو دیں گی اور شو کریں گی گریٹیٹیوڈ، اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں کمفرٹ، سکون اور پیار محبت آئے گا. تو اپنے سے پیار کرتے ہوئے اس پلر کو تھامے رکھیں، کیونکہ اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ خود کولاپس ہو جاتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو گرا رہے ہو اور سارا نقصان آپ کا ہے. بالکل. اور بس میں ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گی کہ جو لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، پر اب وہ موو آن کرنا چاہتے ہیں تہجد پہ، سو تھوڑا سا ان کو اگر ایک طرح سے گائیڈ کر دیں کہ وہ کس طرح سے، بیکاز وہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اب ہم تہجد کی بھی نماز پڑھیں، وہ کس طرح سے اس طرف موو آن کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جوانی اور تہجد، پتہ ہے تہجد کا مطلب یہی ہے کہ جو بتوں کو توڑنے والا ہے. کہتے ہیں نا جو جینیس ہوتے ہیں وہ پرنسپلز توڑ کے ایک نئی چیز لے کر آتے ہیں، جو کسٹمز توڑتے ہیں، اور ایک جس طرح آئیڈل بریکر ہوتا ہے، بت شکن ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی شجاعت مانگتا ہے. اور سب سے بڑا کہتے ہیں نا قوی انسان وہ ہے جو اپنے کوئلٹ کو، اپنے کمبل کو یا اپنے چادر کو اٹھا کے گرائے اور اٹھے نماز شب کے لیے. یہ سب سے بھاری چیز ہے، اور شیطان اتنا بھاری کر دیتا ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 19 جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شب زفاف اور ان کی عبادت کی وجہ سے نازل ہوئی. اس لیے ہم لوگ we as a کنیز of الائمہ we can connect to this آیا more than others. تو اس آیت میں اتنا پیارا کہا ہوا ہے. میں اکثر جب کرش کورسز کرواتی ہوں اور بچیوں کو تھوڑا ٹرین کرتی ہوں کہ اسپرچولی کیسے وہ اپنے کمروں
कमरों को डिज़ाइन करें तो आई टेल देम दैट प्लीज़ यूज़ दिस आया फॉर योर सलातुल लैल तहज्जुद और इवन फॉर योर सलात टू बी ऑन टाइम, स्पेशली सलातुल फज्र सुबह की नमाज़। सो वो आयत यूँ कहती है ततजाफूना अलल मज़ाजिअ, मज़ाजिअ कहते हैं आपका बेड, कहते हैं जैसे ही मसलन उनका अलार्म बजता है और वो अपने बेड पे करवट बदलते कि आई मैं उठूं, उठूं कि नहीं उठूं, वो जो आप यूं अपने आपने शोल्डर को उठाया, अल्लाह उसको देख रहा है, अल्लाह ने उसको सराहा है। आपके बेड पर आपकी मूवमेंट के बारे में आयत है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं हैरान होती हूँ कि हम जैसे हकीर, हम जैसे जलील, हम जैसे गुनाहगार की हर हरकत को परवरदिगार आलम अगर वो कुर्बतन इलल्लाह कितना सराहता है। और इस अंदाज से जब आप इस आयत को देखें तो आपको, आप क्योंकि वुजू करके बेड पर तशरीफ ले गई, आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी, आप फरिश्तों की जुर्मत में सो रही हैं और फिर आपको फरिश्ते भी जगा रहे हैं। इस पर बड़ी बड़ी मज़े की वाक़यात भी हैं और बातें भी हैं, अहादीस भी हैं कि कैसे फरिश्ते कान में आकर मसलन कहते कुलसुम कुलसुम उठो, जब आप उठती हैं रेगुलरली तो आहिस्ता-आहिस्ता वो आपको अच्छे-अच्छे टाइटल देना शुरू कर देते हैं कि मसलन फ़ारसी में हम के ख़ानुम कुलसुम, मसा आहा इतना अदब से पुकारते, यानी हम इतने करीब से करीब से करीब से करीब तर होते चले जाते हैं और तमाम वो हमारी हमारी इबादत की वो खुशबू, वो लहर, वो जो वी 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 आई पी का टाइम होता है, क्योंकि बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो नमाज शब के लिए जागे, नमाज तहज्जुद के लिए। जैसे जैसे दुनिया में भी 7 स्टार में हर कोई 7 स्टार होटल में नहीं जा सकता, लोग 5 स्टार में जाते हैं या 4 स्टार में जाते हैं, 7 अब तो 8 9 स्टार्स भी बनने शुरू हो गए। तो ये वो 14 स्टार टाइम है अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर कि जिसमें बहुत कम लोगों को तौफीक मिलती है, हर एरे गैरे को जाने को नहीं मिलता। तो जो जाते हैं उनकी तो क्या बात, क्या नूरानियत, उनके पूरे पूरी जिंदगी और ख़ास तौर पर उनके चेहरे पर परवरदिगार आलम उन्हें इनायत फरमाता है। बहुत 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 शुक्रिया और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू को